اسٹوڈنٹس، آپ کے جو آن لائن لیکچرز کا انعقاد کیا گیا ہے اس حوالے سے میں آپ کی ٹیچر صبا وسیم 99A سے. تو بیٹا آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ اب ہفتے کو سیٹرڈے کو آپ کا اردو کا ٹیسٹ ہونے والا ہے. ابھی تک ہم نے جتنا بھی آپ کو پڑھایا آن لائن، آپ نے جتنی بھی کلاسز لیں، تو آپ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا جس میں تھوڑا سا ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ آپ لوگ کتنا اس کو سمجھ رہے ہیں یا آپ کتنا اس کو گھر میں پڑھتے ہیں. تو اس کے لیے ایک آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے گا. تو جو سلیبس آپ کو ٹیسٹ کے لیے ہے وہ دے دیا جائے گا. آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کون سے سلیبس میں سے آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے. تو بیٹا کچھ بچوں نے کچھ کویسچنز کیے تھے. آپ جو کویسچنز کرتے ہیں یا جو بھی آپ کے ذہن میں باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، یا کچھ چیزیں، کچھ سوال جواب جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آج اسی سلسلے میں آپ سے بات کروں گی. جیسے کچھ بچوں نے مجھ سے کچھ کویسچنز پوچھے اور آج جو میں یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ آپ کے اس سلیبس سے متعلق ہے جو آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے لیے دیا جا رہا ہے. تو چند ایک باتیں، ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ہر چیز اچھی طرح تفصیل سے سمجھا دوں، لیکن چند ایک باتیں جو مجھ سے پوچھی گئیں وہ آج میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تاکہ آپ اپنا ٹیسٹ اور بہتر طریقے سے کر سکیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو پوچھیں، اور جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں، اور جو آپ کو سمجھ میں اگر نہیں آتا تو آپ اس کو دوبارہ پوچھتے ہیں. تو چند ایک باتیں جو مجھ سے بچوں نے پوچھی، آپ فی الحال آپ کے اس سلیبس میں رہتے ہوئے جو آپ کو ٹیسٹ کے لیے دیا گیا ہے، میں آپ کو وہ تمام کویسچنز جو جنرل مجھے لگے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتا دینے چاہیے. جب میں نے وہ تمام سوال دیکھے جو بچوں نے مجھ سے کیے تو مجھے لگا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو دوبارہ سے ہم جن کو ریفریش کرتے ہیں، ویسے تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر سے ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تاکہ اگر آپ میں سے کسی کے بھی ذہن میں کوئی کنفیوژن رہ گیا ہے تو ہم اس کو دور کر سکیں. تو بیٹا آپ کا جو سلیبس کوشش کی گئی ہے کہ بہت کم سلیبس آپ کو دیا جائے. ویسے تو جو ہم پڑھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آتا جا رہا ہوگا اور آپ یقیناً اس کو گھر میں پڑھتے بھی ہوں گے، یاد بھی کرتے ہوں گے. تو جو آپ کا سلیبس ہے، مثال کے طور پہ ہم اپنا پہلا سبق اگر دیکھ لیں، اگر آپ کو پہلا سبق مکمل دیا گیا ہے آپ کے ٹیسٹ کے لیے، تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہاں آپ کے سبق کے ساتھ ہی اس کو شروع کرتی ہوں. جیسے پہلی چیز جس کو ابھی ہم یہاں پر دیکھیں گے یا جس کے لیے جو کویسچنز میرے پاس آئے اس کو ہم جب دیکھیں گے، تو آپ کا اگر سبق ہے، آپ کا پہلا سبق ہے مثال کے طور پر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا پہلا سبق ہے. اچھا، اگر آپ کو لکھ دیا جائے کہ سبق مکمل آئے گا تو بیٹا ایک سبق میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے مختصر جوابات، اس کے بعد آپ کے MCQs ہیں، آپ کی ایک چیپٹر میں سے اور جو چیز آئے گی وہ کیا ہے؟ اقتباس کی تشریح ہے. اس کے ساتھ ساتھ اقتباس یا پھر نثر پارہ بھی ہم جس کو کہتے ہیں، آپ اگر اپنے ذہن میں اقتباس رکھیں اور سوال میں آپ کو نثر پارہ دے دیا جائے تو پھر آپ کہیں کہ ہم نے تو اقتباس پڑھا تھا، یہ نثر پارہ پتہ نہیں کیا ہے. تو ایک پیراگراف، ایک جو بھی اردو کا ایک پیراگراف ہے وہ اقتباس یا نثر پارہ کہلاتا ہے. عموماً آپ کو جو سوال دیا جاتا ہے آپ کے کویسچن پیپر میں، اس میں نثر پارہ بھی لکھا جاتا ہے اور اقتباس کا لفظ بھی کبھی کبھار استعمال کیا جاتا ہے. تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، نثر پارے یا پھر اقتباس کی تشریح. تو بیٹا مختصر جوابات آپ کو ایک تیار کرنے ہیں ایک چیپٹر میں سے، آپ کو MCQs تیار کرنے ہیں ایک چیپٹر میں سے، آپ کو نثر پارے یا اقتباس کی تشریح تیار کرنی ہے، آپ کو خلاصہ لکھنے کے لیے آئے گا ایک سبق میں سے. یہ ایک چیپٹر کی تمام چیزیں ہیں. پہلے بھی میں آپ کو سب کچھ بتا چکی ہوں، ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ اب بھی کوئی اگر آپ کو کنفیوژن رہ جائے تو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں. پوچھتے وہی ہیں جو چیز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو جو MCQs کرنے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے MCQs سے سٹارٹ کریں تو بیٹا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، مصنف کا تعارف اور جو آپ کا پورا سبق ہے
पूरे सबक में से कहीं से भी आपसे कोई भी बात उठा के MCQ की सूरत में पूछी जा सकती है। शुरू में मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया गया है, वहाँ से भी कोई सी भी बात आपसे MCQ की सूरत में पूछी जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना शिबली नोमानी आपके सबक जो है सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मुसन्निफ़ हैं, तो आपसे उनके बारे में पूछा जा सकता है। उनकी पैदाइश का साल है, उनकी वफ़ात का साल है, वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कौन सा इदारा कायम किया, उन्होंने कौन सी शख्सियात थी जिनके साथ उन्होंने इस्लामी ममालिक का दौरा किया, उन्होंने कौन कौन से इस्लामी ममालिक का दौरा किया। आपके पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि बेटा जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा उसकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक, दूसरा हिस्सा उनके काम की खूबियों से मुतल्लिक, और तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है उसमें उनकी खिदमात। और यहाँ पर खिदमात किसी मुसन्निफ़ की क्या हो सकती हैं, उनकी तसानीफ़, यानी उन्होंने जो जो किताबें लिखी, तमाम किताबों को तो नहीं बताया जाता, उनकी चंद एक अहम और मशहूर जो किताबें हैं उनका ज़िक्र किया जाता है। ये जो 3 हिस्से हैं इनमें से कहीं से भी आपसे कोई भी बात MCQ की सूरत में पूछी जा सकती है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक जो पैराग्राफ है, वो कब पैदा हुए, वो कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम किस तरह की थी, उसके बाद कौन कौन से असातिज़ा से पढ़ने का मौका मिला, फिर उन्होंने अगर अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया तो वो कहाँ से किया, किस तरह किया, किन शख्सियात के साथ रहे। अब यहाँ पर जैसे इनकी शुरू के पैराग्राफ में बता दिया गया, जैसे मैंने आपको कहा उन्होंने कौन से इदारे कायम किए, उन्होंने कौन कौन सी शख्सियात के साथ वक्त गुजारा, किन इस्लामी ममालिक का दौरा किया, किन के साथ किया, फिर उनके काम की खूबियों के बारे में आ जाएगा और आखिर में उनकी चंद तसानीफ़ के बारे में आ जाएगा। तो ये जो 3 हिस्से हैं आपके जो MCQs हैं ये आपको वहीं से पूछे जाते हैं। आपका जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, आपका सबक, आपका जो पूरा सबक है वो आपका MCQ है। कोई सी भी एक लाइन उठा के आपसे MCQ की सूरत में पूछी जा सकती है। मेरी कोशिश होती है कि जब हम पढ़ें जो जो अहम चीज़ें या बातें उसमें आती जाएं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊं। मेरी ये भी कोशिश होती है कि इससे पहले बोर्ड में जो आ चुका है कोई MCQ या कोई शॉर्ट या कोई शेर जब हम पढ़ते हैं तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊं ताकि आप उसको और अच्छे तरीके से तैयार कर सकें और याद कर सकें। तो सबक में से जिस तरह मैंने आपको मुसन्निफ़ के तारुफ़ का बताया, इसी तरह सबक में से भी बेटा कोई सी भी एक बात, कोई सी भी एक लाइन उठा के आपसे MCQ की सूरत में पूछी जा सकती है। आपका पूरा सबक जो है समझ लें वो मुख्तसर जवाबात की सूरत में भी पूछा जा सकता है और MCQ की सूरत। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। कोई एक लाइन जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में, आपने अगर सबक पढ़ा तो उसमें था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में 3 रातें गुजारी, ठीक है, एक लाइन है आपके सबक में। तो ये आपसे MCQ की सूरत में पूछा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में कितनी रातें गुजारी, 3। फिर हमने पढ़ा कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर को गिरफ़्तार करने का इनाम मुकर्रर किया। कितना इनाम मुकर्रर किया था? 100 ऊँट, एक खूँ बहा या 100 ऊँट उसका इनाम मुकर्रर किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है MCQ की सूरत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया। फिर उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बुलाया अपने बिस्तर पर सोने के लिए? तो हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर ये भी पूछा जा सकता है जैसे मैंने बताया इनसे कौन सी शख्सियत मुराद हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली को कहाँ महबूस रखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया? हरम में। तो मकसद क्या है आपको बताने का कि जो पूरा सबक है उसमें से कोई सी भी बात आपसे MCQ की सूरत में पूछी जा सकती है। इसीलिए मैं अपने तमाम बच्चों को यही बात बार बार कहती हूँ कि जब हम पढ़ते हैं अपने सबक को, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद एक आदत बना लीजिए कि आप अपने सबक की रीडिंग ज़रूर किया करें, अपने चैप्टर की रीडिंग ज़रूर किया करें 1, 2, 3 मरतबा, जितनी दफ़ा भी आप कर सकें, ताकि हर एक लाइन जो है उसकी और एक जो पूरा तसलसल चला आ रहा है, जो रब चला आ रहा है एक सबक का, वो आपके जहन में रह सके। तो ये MCQs जो हैं, अगर इनको लेके कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि किस तरह से आते हैं, कहाँ कहाँ से MCQ आ सकते हैं,
تو بیٹا پورے سبق میں سے کوئی بھی بات آپ سے MCQ کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. بالکل اسی طرح آپ کا جو مصنف کا تعارف ہے تو وہاں سے بھی کوئی سی بھی بات آپ سے MCQ کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. تو آپ مصنف کا تعارف بھی بہت اچھی طرح تیار کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پورے سبق کو بھی بہت اچھی طرح سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اچھا بیٹا دوسری بات آ گئی مختصر جوابات کی. سب سے پہلے ہم نے یہاں MCQ کر لیے. اب دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں شارٹ آنسرز. مجھے کچھ بچوں نے پوچھا کہ جو شارٹ آنسرز ہیں جو مختصر جوابات ہیں وہ صرف مشق والے آئیں گے یا وہ مشق کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں. تو بیٹا جیسے میں نے MCQ کے ساتھ آپ کو بتایا اسی طرح سے میں اب پھر بتا رہی ہوں کہ آپ کے سبق میں سے کوئی بھی بات آپ سے MCQ کی صورت میں جس طرح پوچھی جا سکتی ہے اسی طرح آپ کے مختصر جواب کی صورت میں بھی پوچھی جا سکتی ہے. آپ کو کوئی ایک سوال دے کر اس کا مختصر جواب لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ جو مشق والے آپ کے جہاں سبق ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو مشق دی گئی ہے مشق میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات تو آپ بہت اچھی طرح سے یاد کریں گے کیونکہ اگر ہم اپنے بورڈ کے پیپرز دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں مشق میں جو عموماً سوالات دیے گئے ہیں وہی بار بار رپیٹ ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ پچھلے 1-2 سالوں کی طرف دیکھیں تو مشق کے علاوہ بھی جو چیپٹر میں سے سبق میں سے کوئی سی بھی بات یا مصنف کے تعارف میں سے کوئی سی بھی بات اٹھا کے آپ سے مختصر جوابات کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. تو بیٹا مختصر جوابات کو لے کر بھی اسی طرح آپ کو مشق والے تو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پورا سبق ہے جیسے میں نے آپ کو MCQ کے بارے میں بتایا یہاں بھی بالکل اسی طرح مصنف کا تعارف اور آپ کا پورا سبق مصنف کا تعارف بھی آپ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سبق میں سے کہیں سے بھی آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے میں نے MCQ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آپ کے چیپٹر سے متعلق کوئی بھی چیز جو ہے وہ MCQ کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. یہاں پر ذکر آیا حضرت اسماء کا. جب ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں تھے تو کچھ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا گزارا 3 دن تو دودھ پر ہی رہا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو بکریاں چرا کے لے جاتا تھا تو ان کے دودھ پر ہی آپ کا گزارا رہا. لیکن کچھ روایات کے مطابق جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ روایات کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں وہ آپ کو کھانا پہنچا کر آیا کرتی تھی. تو یہ ایک ذکر آ گیا آپ کے سبق میں. اب آپ سے یہ بھی مختصر جواب پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت اسماء کون تھیں تو آپ کیا بتائیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. جیسے ایک اور اس میں لفظ استعمال ہوا جناب امیر کا تو آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ کے سبق کو لے کر کہ حضرت امیر سے مراد کون سی شخصیت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ مصنف کے تعارف کی طرف آ جائیں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے کن کن اسلامی ممالک کا دورہ کیا تو مصر شام قسطنطنیہ جن اسلامی ممالک کا نام آیا ہے آپ اس کو اچھے سے پڑھیں گے اور آپ اس کا بھی جواب آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو بیٹا یاد رکھیے جس طرح MCQ کے بارے میں بچوں نے مجھ سے پوچھا سوال کیا کہ کہاں سے آئیں گے کس طرح آ سکتے ہیں اسی طرح مختصر جوابات کو لے کے کہ کہاں سے آئیں گے صرف مشق والے آئیں گے یا اضافی بھی آ سکتے ہیں. تو بیٹا مشق والے بھی اور اضافی بھی جیسے میں نے MCQ کو لے کے کہا کہ پورا سبق اور مصنف کا تعارف یہ اس میں سے کوئی بھی بات ہم سے MCQ کی صورت میں جس طرح پوچھی جا سکتی ہے بالکل اسی طرح ہم سے مختصر جوابات مشق کے بھی آئیں گے جو مشق میں دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مصنف کے تعارف اور پورے سبق میں سے کوئی سی بھی بات آپ سے مختصر جواب کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. تو جس کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے سبق سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. جب ہم اپنے سبق سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے ہم نے اس کو 2-3 مرتبہ پڑھ رکھا ہوگا تو کوئی بھی بات ہم سے کہیں سے بھی پوچھ لی جائے وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی. تو بیٹا یہ دونوں چیزیں میرے خیال میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی کہ کس طرح سے ہمیں MCQ کرنے ہیں اور کس طرح سے ہمیں مختصر جوابات کرنے ہیں اور کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں. دوسری چیز مختصر جوابات کو کس طرح سے لکھنا ہے ان کے اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار جس طرح بچے مجھ سے پوچھتے ہیں. تو بیٹا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اپنے کسی بھی سوال کو جب ہم نے شروع میں
جس وقت ہماری کلاسز شروع ہوئی تھی تو شروع میں نے آپ کے ساتھ آپ کا پورا بورڈ کا پیپر جو ہے آپ کو لکھ کے یہاں بتایا تھا. پورا پیپر ہم نے ڈسکس کیا کون کون سے سوال آئیں گے, کن میں چوائس آئے گی, اور کیا ہم نے چوائس پہ چھوڑنا ہے اپنی چیزوں کو یا نہیں چھوڑنا, یہ ہم تفصیل سے تب بھی ہم نے بات کی تھی. پھر اس کے بعد کتنے نمبر کا آپ کا کون سا سوال ہوگا, کتنا وقت درکار ہوگا, اور کتنے وقت میں آپ نے اپنے تمام جو سوال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے شروع میں دیکھی تھیں. پھر ہم نے پریزنٹیشن کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے میں نے کوشش کی آپ کو بتاؤں کہ آپ اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ اپنے تمام سوال جو ہیں وہ حل کر سکیں اپنے بورڈ کے پیپر میں. ایک مرتبہ پھر سے اب مجھ سے کچھ بچوں نے اب یہ بھی سوال کیا, یہ بھی پوچھا کہ جو طریقہ کار ہے, جو پیٹرن ہے, جو پریزنٹیشن ہے ہر کویسچن کی, مختلف سوالوں کو لے کر انہوں نے مجھ سے پوچھا. تو آج میں وہ پھر سے آپ کو ایک مرتبہ بتا رہی ہوں تاکہ وہ تمام بچوں کے جو سوال ہیں ایک ساتھ وہ دیکھ سکیں, اور کس کس کا کون سا جو سوال تھا سارا جب ہم چیزوں کو دیکھ لیں گے تو ہر ایک کو یقیناً اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. تو کس کویسچن کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, جیسے کسی نے مجھ سے اقتباس کے بارے میں پوچھا, کسی نے مجھ سے مختصر جوابات کا پوچھا, کسی نے خلاصے کا پوچھا. تو آج میں تفصیل سے آپ کو یہاں پہ وہ سب کچھ بتا دیتی ہوں تاکہ سب کو اپنے اپنے سوال کا جو جواب ہے وہ مل جائے, اور ایک مرتبہ پھر سے آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں. تو بیٹا مختصر جواب ہو, کوئی بھی سوال جب آپ اٹیمپٹ کریں گے اس کا جواب لکھنا شروع کریں گے اپنے بورڈ کے پیپر کے لیے, تو میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا آپ کہاں سے شروع کریں گے. ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں کہاں سے, سوال نمبر سے. آپ کو سوال نمبر لکھنا ہے, اور سوال نمبر میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کون سا لکھنا ہے, جو آپ کے بورڈ کے پیپر میں کویسچن پیپر میں جو سوال نمبر ہے آپ کو وہ لکھنا ہے. کیوں میں بار بار کہہ رہی ہوں پیپر والا, کیونکہ میں نے آپ کو ایک ترتیب سکھائی تھی کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. آپ کے جو سبجیکٹیو پیپر کا پہلا سوال ہے, حصہ انشائیہ کا جو پہلا سوال ہے وہ ہوتا ہے اشعار کی تشریح. لیکن میں نے آپ کو جو ترتیب سکھائی جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ وقت پہ اپنے پیپر کو مکمل کر سکیں, تو وہ ترتیب کو اگر ہم دیکھیں تو اس ترتیب میں وہ جو پہلا سوال ہے اس کو ہم سب سے آخر میں کر رہے ہیں. تو جب ہم سب سے آخر والا سوال جو ہے وہ سب سے پہلے کر رہے ہیں, تو اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم سوال نمبر 1 لکھ دیں, بلکہ ہم سوال نمبر 9 ہی لکھیں گے جو کہ ہمارے کویسچن پیپر میں موجود ہے. تو اب یہاں پر بھی بالکل اسی طرح بیٹا سوال نمبر لکھیں گے جو کویسچن پیپر میں, اگر مثال کے طور پر کویسچن پیپر میں یہاں سوال نمبر 5 لکھا ہے تو آپ سوال نمبر 5 لکھیں گے. تو سوال نمبر لکھنے کے بعد آگے ہم کیا کریں گے, دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی بیٹا جس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے, وہ بات کیا ہے کہ آپ کو اپنی ہیڈنگز کو انورٹڈ کاماز نہیں لگانے. آپ نے اپنی ہیڈنگز کو انڈر لائن کرنا ہے, انورٹڈ کاماز نہیں لگانے. انڈر لائن کرتے ہوئے وہ حروف جو لائن سے نیچے آتے ہیں, لام, سین, رے, میم, تو ان کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے یہ لائن لگاتے ہوئے, بلکہ وہاں سے اپنا مارکر اٹھا لینا ہے اور آپ نے اس طرح سے اپنی ہیڈنگ لکھنی ہے, اس کو انڈر لائن کرنا ہے. دوسری بات, مارکر کا استعمال سیکھیں. 604, 605 ان دونوں مارکرز کا کٹے نب والے جو مارکر ہیں گھر میں آپ بیٹا پریکٹس کیا کریں. آپ کچھ بھی کوئی ایک لائن لیں اس کے اوپر لکھیں, اس کے بعد کوشش کریں اس کو اور بہتر کرنے کی. چیزیں ہمیشہ بار بار لکھنے سے, ایک چیز ہے مشق مطلب دہرانا, بار بار کرنا, سیکھنا. تو جب تک آپ مشق نہیں کریں گے, جب تک آپ بار بار پریکٹس نہیں کریں گے چیزوں کو, تو چیزیں آپ کو اتنے بہتر طریقے سے نہیں آ سکیں گی. تو خاص طور پر لکھائی کے لیے تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے, ایک فارسی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں, میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں ترجمہ کر کے, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت لکھ سکیں تو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. یعنی جتنا سیکھیں گے, بار بار لکھیں گے, آپ کی لکھائی بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو 605, 604 مارکر کا استعمال سیکھیں. جب آپ گھر میں اس سے لکھیں گے, پریکٹس کریں گے تو آپ کو لکھنا ضرور آئے گا. تو کوشش ضرور کریں, روزانہ کوشش کیا کریں کہ ایک صفحہ کوئی بھی 1-2 لائنیں لے کے, چاہے آپ الف بے سے شروع کریں, اور آپ اپنے الفاظ کی بناوٹ درست کریں, حروف کی بناوٹ درست کریں, تو آپ بہتر لکھتے چلے جائیں گے. تو سوال نمبر لکھا آپ نے, مارکر سے نمایاں کر کے کوشش کریں 605 سے جو مین ہیڈنگز ہیں
ان کو آپ 605 سے لکھیں. آپ نے سوال نمبر لکھا. اب آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ مختصر جوابات. آپ نے اپنی اگلی ہیڈنگ دی مختصر جوابات. اچھا بیٹا، کٹی نب والا جو مارکر ہے، مارکیٹ سے آپ کو اس طرح کے مارکرز اویلیبل ہیں کہ جو بیچ میں سے ان کی نب کٹی ہوتی ہے، تو جب آپ اس کے ساتھ مارجن لائن ڈرا کرتے ہیں یا آپ اپنی ہیڈنگ کو انڈر لائن کرتے ہیں تو اس طرح سے ڈبل لائن جو ہے وہ لگ جاتی ہے اس کے ساتھ. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی پریزنٹیشن میں خوبصورتی کی ایک طرح سے باعث بنتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس مارکر کے ساتھ، جو کٹی نب والا مارکر ہے اس میں بھی جو نب کٹی ہوتی ہے، جو کہ ہم عموماً مارجن لائن ڈرا کرنے کے لیے اور اپنی ہیڈنگز کو انڈر لائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بھی استعمال کیجئے. اچھا، مختصر جوابات کو کرنے کے 2 طریقے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک طریقہ تو یہی ہے بیٹا کہ آپ نے اپنا سوال لکھا. مثال کے طور پر آپ کو سوال آیا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے. تو آپ اگر پورا سوال لکھنے کے لیے بیٹھیں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بورڈ کے پیپر کو لے کے بچوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پیپر تو ان کو پورا آتا ہے لیکن اس مقررہ وقت میں وہ اپنے پیپر کو مکمل نہیں کر پاتے، تو یہ ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہمیں چونکہ سوال بھی لکھنا ہے تو اپنے وقت کو بھی بچائیں، اپنی پریزنٹیشن کو بھی بہتر بنائیں. تو یہ مختلف ہم طریقے استعمال کرتے ہیں اپنی چیز کو بہتر بنانے کے لیے. تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سوال لکھا، جیسے میں نے کہا ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے، تو پورا سوال لکھنے کی بجائے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے، آپ نے یہاں پہ یہ سوال لکھا، کویسچن مارک لگایا اور آگے آپ نے اس کا جواب لکھ دیا. ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا. دوسرا طریقہ کار کیا ہے جو زیادہ بہتر ہے، اور میں ہمیشہ بچوں سے کہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ دوسرا طریقہ کار اختیار کریں اپنے کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے کا. دیکھیں بیٹا، بورڈ کے لیے اب جیسے مثال کے طور پر آپ کو خلاصہ آ گیا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا اگلا سبق ہم نے پڑھا مرزا غالب کے عادات و خصائل، آپ کو اس کا خلاصہ آ گیا. وہ خلاصہ آپ بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی کلاس میں جو 50-60 بچے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، آپ کے پورے اسکول میں جو کئی 100 بچے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، پورے لاہور میں جو کئی ہزار بچے ہیں، پورے پاکستان میں جو کئی لاکھ بچے ہیں، وہ سب ایک ہی بات کو لکھ رہے ہیں. آپ اس میں تبدیل تو کچھ نہیں کر سکتے. لکھیں گے تو آپ وہی جو آپ کو سبق میں معلومات دے دی گئیں، جو کچھ بتا دیا گیا، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، تو آپ اس میں تبدیلی تو چونکہ کوئی نہیں لا سکتے. تو کون سی چیز ہے جو آپ کے سوال کے جواب کو یا آپ کے پیپر کو باقی بچوں کے پیپر سے بہتر بناتی ہے اور آپ کو زیادہ نمبر ملتے ہیں؟ وہ ہے آپ کی پریزنٹیشن. تو اپنی پریزنٹیشن پہ چیزوں کو یاد کرنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اردو کے پیپر کے لیے خاص طور پر اپنی لکھائی اور اپنی پریزنٹیشن پر خاص طور پر بہت زیادہ زور دیا کریں، کیونکہ یہی وہ ایک پلس پوائنٹ ہے، ایک وہ چیز ہے جو آپ کے پیپر کو دوسروں کے پیپر سے الگ کرتی ہے. اگر کسی کو خلاصے میں 3 نمبر مل رہے ہیں تو آپ کو 4 بھی مل سکتے ہیں، تو وہ چیز آپ کی پریزنٹیشن ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے ابھی فی الحال مختصر جوابات کی. مجھ سے چونکہ کچھ بچوں نے خلاصے کا بھی پوچھا، نثر پارے کا بھی پوچھا، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. ابھی ہم مختصر جواب کی طرف اگر دیکھیں تو ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا، اور دوسرا طریقہ کار جو میں ہمیشہ بچوں سے کہتی ہوں کہ آپ سب ہیڈنگز بنانے کی کوشش کریں. جب آپ ہیڈنگز بنا کے لکھتے ہیں کس طرح، جیسے یہی سوال ہم دیکھیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے، یہاں تو ہم نے سوال لکھا، نیچے ہم نے اس کا جواب لکھ دیا. پھر اس صورت میں ہم سوال نہیں لکھتے، بلکہ آپ نے اپنے لائن کے درمیان میں مثال کے طور پہ یہ آپ کا دوسرا سوال ہے، آپ نے اپنا نمبر لگایا کہ آپ دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ یہاں پر لکھنے لگے ہیں. تو آپ ہیڈنگ کیا بنائیں گے آگے اپنی؟ ہجرت نبوی سے مراد. یہ آپ کی ہیڈنگ آگی لائن کے درمیان میں 605 مارکر کے ساتھ یا 604 مارکر کے ساتھ آپ یہ ہیڈنگ بنا کے لکھیں گے اور پھر نیچے آپ اس کا جواب لکھ دیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے آپ کے شارٹ آنسرز کو اٹیمپٹ کرنے کا. اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ جتنے بھی آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے آپ ان کی سب ہیڈنگز بنانے کی کوشش کریں. جیسے حضرت امیر سے کون مراد تھے تو آپ اوپر کیا لکھیں گے؟ حضرت امیر. جیسے سراقہ بن جوشم کیسے طائب ہوا تو آپ کیا لکھیں گے؟ سراقہ بن جوشم کا طائب ہونا. آپ سے سوال پوچھا گیا
مثال کے طور پر آپ کی مشق میں سے ہی اگر آپ سے سوال پوچھ لیا جائے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا، تو آپ کیا لکھیں گے؟ قریش کا انعام۔ تو اس طرح سے اپنے تھوڑا سا ذہن سے کام لیتے ہوئے جو سوال ہیں ان کا جواب لکھنے کے لیے چھوٹی ہیڈنگ سب ہیڈنگز بنانے کی کوشش کریں، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے آپ کے مختصر جوابات کو اٹیمپٹ کرنے کا۔ تو بیٹا میرے خیال میں آپ کو ایم سی کیوز کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، پھر مجھ سے یہ سوال کچھ بچوں نے پوچھا مختصر جوابات کو لے کے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسری چیز جو اب میں یہاں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو مجھ سے کافی مرتبہ بچوں نے پوچھا، وہ ہے نثر پارے کی تشریح یا اقتباس کی تشریح۔ پہلے میں یہاں آپ کا سوال لکھ رہی ہوں کہ آپ کو جو سوال بورڈ میں دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ سے سوال میں کیا کیا پوچھا جا رہا ہے اور آپ نے کیا لکھنا ہے۔ درج ذیل نثر پارے کی تشریح بحوالہ متن کریں۔ ہمیشہ اپنے سوال کو غور سے پڑھا کریں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کو اپنے سوال میں سے کیا لکھنا ہے، کیا اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کا جواب کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ نیز خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کریں۔ تو بیٹا یہ ہمارا سوال ہے جو آپ کو نثر پارے کی تشریح کے لیے آپ کے کویسچن پیپر میں ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے کویسچن کو اپنے سوال کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں، ہم سے کیا کیا مانگا گیا؟ ایک تو ہم سے تشریح مانگی گئی، ہم نے اپنے جواب میں کون کون سی چیزیں لکھنی ہیں، ایک تو ہم سے تشریح مانگی گئی، دوسری چیز حوالہ متن ہمیں بتانا ہے، اور تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہے؟ خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اس سوال کے جواب میں بتانی ہیں، اور یہ آپ کا وہ سوال ہے بیٹا جس کا آپ جواب جب لکھیں گے تو اس کے ہر سٹیپ کی الگ الگ مارکنگ کی جاتی ہے، اور پھر اس کو ٹوٹل کر کے آخر میں ملا کر اس مارکنگ کو جو الگ الگ سوال کی الگ الگ سٹیپ کی جو مارکنگ ہے اس کو ملا کر آپ کے جو پورے نمبر ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو ہمیں کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے یہ میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہی طریقہ کار ہے۔ ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ ہم سوال نمبر لکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارا سوال نمبر 6 ہے، تو ہم نے سوال نمبر 6 لکھا۔ ہم کیا کرنے لگے ہیں یہ ہمیں بتانا ہے، تو اگلی ہیڈنگ ہم نے کیا بنائی اپنی؟ اقتباس کی تشریح یا پھر نثر پارے کی تشریح یا اقتباس کی تشریح، تو یہ ہم نے اپنی اگلی ہیڈنگ بنا لی۔ اچھا بیٹا، اب ہم اس کے جواب کو شروع کرنے لگے ہیں۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ کوشش کریں یہ جو سٹیپ میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کریں۔ ہم جن سٹیپس کے ساتھ اپنے اس سوال کا جواب لکھتے ہیں تو بیٹا آپ کو کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ اس کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کریں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم کس چیز کو لیں گے؟ حوالہ متن کو۔ ہم سب سے پہلے جو چیز کرنے لگے ہیں وہ ہے حوالہ متن۔ تو بیٹا حوالہ متن کیا ہوتا ہے؟ مصنف کا نام اور سبق کا عنوان۔ جس سبق میں سے آپ کو یہ نثر پارہ یا اقتباس دیا گیا ہے اس سبق کا عنوان کیا ہے اور اس کو لکھنے والے کون ہیں، ان کے مصنف کا نام کیا ہے، یہ دو چیزیں کہلاتی ہیں حوالہ متن۔ تو ہم یہاں پر سب سے پہلے حوالہ متن چونکہ بتانے لگے ہیں تو ہماری ہیڈنگ کیا ہوگی؟ مصنف کا نام اور اس سے آگے سبق کا عنوان۔ اگر ہم اپنے چونکہ پہلے سبق کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اسی کو دیکھ لیں تو کیا ہے مصنف کا نام؟ مولانا شبلی نعمانی، اور سبق کا عنوان کیا ہے؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم نے اپنا مصنف کا نام اور سبق کا عنوان یہ جو دو چیزیں لکھی، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا حوالہ متن ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟
یہ ہمارا حوالہ متن کہلاتا ہے۔ تو ایک چیز تو ہم نے یہاں بتا دی اپنے سوال کے جواب میں جو ہم سے پوچھی گئی تھی، یعنی حوالہ متن۔ اور کس چیز کو کہا جاتا ہے حوالہ متن؟ مصنف کا نام اور سبق کا عنوان۔ اگلی چیز جو ہم کریں گے، اگلا سٹیپ ہے، وہ ہے ہمارا خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ آپ کے اقتباس میں 4 الفاظ اس طرح کے ہوں گے جن کے اوپر لائن لگائی گئی ہو۔ آپ یہ دھیان رکھیے گا، چونکہ اوپر نیچے لائنیں ہیں اقتباس کی، ایک لائن ہے، دوسری لائن ہے، تیسری لائن ہے، چوتھی لائن ہے، تو بچے عموماً کیا غلطی کرتے ہیں کہ نیچے والا لفظ سمجھ لیتے ہیں، یعنی جس کے نیچے لائن ہے۔ تو بیٹا ایسے نہیں، جن کے اوپر لائن لگائی گئی ہو، خط کشیدہ مطلب جن کے اوپر لائن ہے، اوپر خط لگایا گیا ہے، لائن لگائی گئی ہے، وہ الفاظ ہیں۔ اگلی ہیڈنگ اب ہم اپنی کیا دے رہے ہیں؟ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یہ ہماری اگلی ہیڈنگ ہے۔ اور اب ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم لائن لگائیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ وہ الفاظ نہ لکھیں اور صرف ان کے معنی لکھ دیں، بلکہ آپ کیا کریں گے، اوپر ہیڈنگ دے کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یہاں پہ آپ الفاظ لکھیں گے اپنے 4 الفاظ، اور یہاں آگے آپ ان کے مطلب لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے، مثال کے طور پر ہماتن، جس کا مطلب ہوتا ہے شدت سے یا توجہ سے، یا پھر تڑکے، جس کا کیا مطلب ہے صبح سویرے، کرائن، جس کا کیا مطلب ہے نشانیاں، یا پھر یہ میں مثال کے طور پر آپ کو کوئی بھی ایک اقتباس لے کے، یا پھر مثال کے طور پر اگر ہم ایک اور لفظ دیکھ لیں اس میں سے، چشم انتظار، انتظار کرنے والی آنکھ، یا پھر شدت سے انتظار کرنا۔ تو اس طرح سے 4 الفاظ جو ہوں گے آپ کو ان کے معنی لکھنے، اور اگلا اور آخری سٹیپ جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے، تشریح۔ آخر میں آپ کریں گے اس کی تشریح، اقتباس کی تشریح۔ اچھا بیٹا، یہ جو 2 چیزیں ہیں، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، 1 نمبر اس کا ہے، 2 نمبر آپ کے الفاظ معنی کے ہیں، اور 2 نمبر آپ کی تشریح کے ہیں۔ آدھا نمبر ہوتا ہے مصنف کے نام کا، آدھا نمبر سبق کے عنوان کا، اسی طرح آدھا آدھا نمبر آپ کے ان 4 الفاظ کا ہے، اور جب ہم ان کو ملائیں گے تو یہ ٹوٹل آپ کے 2 نمبر بنیں گے، اور 2 نمبر ہیں آپ کے تشریح کے، تو یہ ٹوٹل ملا کر کل ملا کے آپ کے 5 نمبر ہو گئے۔ اچھا بیٹا، اب دیکھیں جو چیز آدھے نمبر کی ہے، جس چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے حوالہ متن لکھتے ہوئے، یعنی مصنف کا نام اور سبق کا عنوان لکھتے ہوئے، املا کی غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی، کیونکہ جو چیز ہے ہی آدھے نمبر کی، اب آپ یہاں اگر املا کی غلطی کرتے ہیں تو پھر آدھے میں سے آپ کو کیا دیا جائے گا، تو پھر اس کو غلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے املا کی غلطی کی ہے تو چلے آپ کو نمبر دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اس میں املا کی غلطی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ جو چیز پہلے ہی آدھے نمبر کی ہے تو اس میں سے پھر آپ کو اور کیا نمبر دیے جائیں گے، اس لیے بہت اچھی طرح سے اس کی تیاری کیجیے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے یہ پورا لکھا، 1 نمبر آپ کو اس کا مل گیا، آپ کے 4 الفاظ کے معنی ٹھیک ہیں تو 2 نمبر آپ کو اس کے مل گئے، اور تشریح کے 2 نمبر ہیں تو وہ آپ کو جو تشریح ہے اس میں سے آپ کو 1 بھی ملتا ہے، 1.5 بھی ملتا ہے، اور 2 بھی مل سکتے ہیں۔ تشریح لکھتے ہوئے بیٹا جب آپ نے اقتباس کی تشریح لکھنی ہے، نثر پارے کی تشریح جب آپ لکھیں گے، اس کو ہمیشہ مصنف کے تعارف سے آپ شروع کریں، اور مصنف کے تعارف سے اب اس طرح نہیں کہ آپ 3-4 لائنیں جو ہیں وہ مصنف کے تعارف کے بارے میں ہی لکھتے جائیں، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ 1 سے 1.5 لائن میں مصنف کے بارے میں بتائیں۔ جیسے مولانا شبلی نعمانی بہت بڑے نثر نگار اور شاعر تھے، انہوں نے بہت سی سیرت کی کتابیں بھی لکھیں۔ ہجرت نبوی جو ہے ان کی کتاب سیرت النبی سے لی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے اسباب اور واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ نے شروع کیا۔ اقتباس کی تشریح بیٹا یاد رکھیے گا، جتنا آپ کو اقتباس آیا ہے آپ کو کوشش کرنی ہے آپ اس کو 3 گنا تک لمبا کر کے لکھیں۔
اب 3 گنا تک لمبا کرنے کے بچے کیا کرتے ہیں، جو اقتباس آیا کویشچن پیپر میں، سوال جو آیا وہی اٹھاتے ہیں اور بالکل ویسے ہی اس کو لکھ دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو اس کے نمبر نہیں ملیں گے. آپ کو اس کو تفصیل سے بتانا پڑے گا. 1-1.5 لائن میں مصنف کے بارے میں بتائیے، کوئی 2-2.5 لائنوں میں اپنے سبق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا سبق کس چیز سے متعلق ہے، اور پھر اپنے پیراگراف پر آ جائیے جو آپ کو آیا ہے، جو اقتباس آیا ہے. پھر آپ اس نثر پارے کو ایکسپلین کریں. وہ مشکل الفاظ اس میں جن پہ لائن لگا دی گئی، جو خط کشیدہ میں آ گئے، ان کے معنی لکھیں وہاں ان کی جگہ جب آپ اس کو ایکسپلین کریں. آپ اس سے متعلقہ، اپنے موضوع سے متعلقہ کوئی بھی آیت کا ترجمہ، کوئی بھی حوالہ اس میں مارکر سے نمایاں کر کے لکھ سکتے ہیں. کسی آیت کا ترجمہ لکھیں، کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں، کسی شخصیت کا قول لکھیں، اس سے متعلقہ کوئی شعر لکھنا چاہیں وہ لکھیں. تو اس طرح سے آپ اپنی تشریح کو لمبا کر کے، اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جتنا اقتباس ہے اس کو 3 دفعہ اگر آپ لکھیں بڑھا کے، تو 3 گنا تک بڑھانا ہے آپ کو اپنے اقتباس کی تشریح کو. آپ کے پاس آپ کے یونیک نوٹس جو موجود ہیں، تو آپ کی رہنمائی کے لیے بہت بہتر طریقے سے اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں. تو بیٹا اب یقیناً آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو اقتباس کی تشریح کس طرح کرنی ہے. تیسری بات جو مجھ سے خلاصے کے بارے میں پوچھی گئی، اب میں آپ کو خلاصے کے بارے میں بتاؤں گی. خلاصہ بھی اسی طرح بیٹا آپ کو سوال نمبر لکھنا ہے. جب آپ خلاصہ اٹیمپٹ کرنے لگے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے، آپ لکھیں گے سوال نمبر لکھیں گے. مثال کے طور پر سوال نمبر 7 ہے تو آپ نے یہ لکھ دیا. اب آپ سوال نمبر 7 اپنا خلاصہ کرنے لگے ہیں. جس سبق کا خلاصہ آیا ہے، اب اس کی پریزنٹیشن ہم کس طرح سے کریں گے اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا. اس میں بھی ہم کیا لکھتے ہیں، مصنف کا نام لکھتے ہیں. اس میں سبق کا عنوان لکھنا کیوں ضروری نہیں ہے، کہ وہ تو آپ کو سوال میں بتا دیا گیا کہ سبق ہجرت نبوی کا خلاصہ لکھیں، یا سبق کاہلی کا خلاصہ لکھیں، یا سبق نسوح اور سلیم کی گفتگو کا خلاصہ لکھیں. تو ضروری کیا ہے، مصنف کا نام. 2 چیزیں اور اس میں آپ ہیڈنگ کے طور پر لکھیں گے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں، اس کا صنف ادب اور ماخذ. جب میں آپ کو سبق پڑھاتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بورڈ پہ میں سب سے پہلے آپ کو جو تعارف دیتی ہوں اس سبق کا، تو اس میں سبق کا عنوان لکھتی ہوں، پھر مصنف کا نام اور صنف ادب اور ماخذ. یہ 2 چیزیں میں ضرور لکھتی ہوں آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ 2 چیزیں کیا ہیں. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. صنف کہتے ہیں قسم کو. ادب کی جو مختلف اقسام ہیں وہ صنف کہلاتی ہیں، اصناف کہلاتی ہیں. تو صنف کی جمع اصناف ہوتا ہے. تو مختلف جو ٹائپس ہیں، تو مثال کے طور پہ ہم اسی سبق کو چونکہ لے کے چل رہے ہیں تو میں اسی کے بارے میں بتاؤں گی. کیا لکھیں گے ہم مصنف کا نام، شبلی نعمانی. صنف ادب، ادب کی یہ کون سی قسم ہے، تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یہ سیرت نگاری ہے. سیرت نگاری کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی پاک شخصیت کی، کسی پرسنالٹی کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ تو سوانح ہے، لیکن جب اس کا تعلق مذہب سے ہے، دین سے ہے، ہمارا احترام عقیدت بہت زیادہ ہے، پھر ہم سیرت کا لفظ، پاک زندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ماخذ کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ چونکہ بڑے مصنفین ہیں، پہلے 5 ارکان خمسہ ہیں. جو پہلے 5 اسباق ہیں یہ ارکان خمسہ ہیں، یعنی وہ 5 لوگ جنہوں نے اردو ادب کے لیے بہت خدمات سر انجام دیں، جن کا اردو ادب کو لے کر بہت بڑا نام ہے، تو وہ 5 لوگ ارکان خمسہ کہلاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے بڑے مصنفین ہیں، ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، جن میں سے کوئی ایک چھوٹا حصہ نکال کر، ماخذ مطلب جہاں سے نکالا گیا، اخذ کرنا کا مطلب ہوتا ہے لیا گیا، نکالا گیا. تو ان کی ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بہت بڑی کتاب ہے مولانا شبلی نعمانی کی، جس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکالا گیا، اور وہ حصہ جہاں پر ہجرت کا ذکر ہوا، ہجرت کے واقعے کا ذکر ہوا، وہ آپ کی سلیبس بک میں شامل کر دیا گیا، اور اس کو اسی مناسبت سے عنوان دے دیا گیا، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس بڑی کتاب سے آپ کا یہ سبق لیا گیا ہے وہ اس کا ماخذ کہلاتی ہے، اور وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خلاصہ لکھتے ہوئے بیٹا یہ تینوں ہیڈنگز بنائیں، یہ تینوں ہیڈنگز لکھیں خلاصہ لکھتے ہوئے. پھر بچوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مس کیا خلاصہ لکھتے ہیں، ہم اس میں پیراگراف بنا سکتے ہیں. تو بیٹا آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 2 طرح کے اسباق ہیں، ایک ہیں آپ کے اجمالی اسباق اور ایک ہے مثالی اسباق. یعنی کچھ چیپٹرز ایسے ہیں جو سٹوری بیسڈ ہیں، کہانی کی صورت میں چلے آ رہے ہیں،
تو یہ بھی چونکہ ایک کہانی کی صورت میں چلا آ رہا ہے، واقعہ بیان کیا گیا ہجرت نبوی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، تو آپ نے اس کو لکھتے اس میں پیراگراف نہیں بنانا، پہلے ہیڈنگز دیں، اپنا خلاصہ لکھنا شروع کریں، 2 سے 2.5 صفحات کا آپ کا خلاصہ ہو۔ ویسے تو خلاصے کی جو لینتھ ہے وہ آپ کے چیپٹر کی لینتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو 2 سے 2.5 صفحات کا آپ کا خلاصہ ہو۔ اس میں جتنے بھی اہم الفاظ آئیں کوشش کریں مارکر سے ان کو نمایاں کرتے جائیں، جیسے بیچ میں سراقہ بن جوشم کا ذکر آ گیا، جیسے امن کی تحریر کا ذکر آ گیا، جیسے خوں بہا کا ذکر آ گیا، 100 سرخ اونٹ کا ذکر آ گیا، تو ان الفاظ کو، اہم الفاظ کو مارکر سے نمایاں کریں، پیراگراف مت بنائیں جو مثالی اسباق ہیں، اور تسلسل اور ترتیب کو آگے پیچھے نہ کریں۔ سب سے اہم بات، جو بات شروع میں بتائی گئی ہے اس کو شروع میں کریں، جو درمیان میں ہے درمیان میں، اور جو آخر میں ہے اس کو آخر میں۔ اپنے سبق کی ترتیب کو آپ نے نہیں چھیڑنا، تو وہ ایک بہت بہترین آپ کا خلاصہ جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو بیٹا مجھ سے جو سوال بچوں نے کیے تھے، میں نے کوشش کی کہ آپ کے چیپٹر کو لے کر میں وہ تمام چیزیں آپ کو بتا دوں۔ دوسری، آپ کے سلیبس میں اگر آپ کو متضاد یا واحد جمع آتے ہیں تو بیٹا اس کے لیے بس ایک ہی بات یاد رکھیے، بچوں نے سوال پوچھا تھا کہ ہمیں الفاظ دیے جائیں گے اور ہم متضاد لکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے، یا آپ کو واحد دیے جائیں گے اور آپ جمع لکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہ تمام چیزیں MCQ کی فارم میں آئیں گی۔ آپ کو کوئی ایک واحد دے کے اس کی 4 جمع کی آپشنز دی جائیں گی، جس میں سے کوئی ایک آپ جو ہے درست کا انتخاب کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنے اسباق میں سے MCQ کرتے ہیں، تو آپ کو وہ تمام چیزیں MCQ کی صورت میں آئیں گی۔ تو بیٹا میں نے کوشش یہی کی آج کہ جو سوال مجھ سے پوچھے گئے تھے، میں ایک ساتھ وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں دوبارہ سے لکھ کے دوبارہ سے کر کے بتا دوں۔ اگر دوبارہ بھی آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو یا کوئی بھی آپ کو چیز سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھا کریں، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ بچے بات سنتے ہیں تو تبھی وہ سوال پوچھتے ہیں، تو آپ کو یقیناً اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بیٹا اچھی طرح سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا اور ان کی تیاری بہت اچھی طرح سے کیجیے گا، تاکہ آپ بہت اچھے سے اپنے بورڈ کے جو پیپر ہیں، جو ایگزام ہیں، وہ دے سکیں۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ حافظ۔